اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ لیا، پکا وعدہ لیا، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ ہر نبی کا بنیادی مقصد بعثت یہی ہوتا ہے کہ وہ توحید کی دعوت دیتا ہے اور شرک کو روکتا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ دراصل ان کو ان کی غلطیاں یاد کروا رہا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ۔ اس میں اللہ رب العزت نے 8 احکامات دیے ہیں۔ پہلا، عبادت صرف اللہ کی۔ دوسرا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تیسرا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ چوتھا، یتیموں کے ساتھ، اور پانچواں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور چھٹا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بات کرنی ہے بہترین، اور لوگوں سے اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور ساتواں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنی ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 8 احکام دیے ہیں، اور یہی تھوڑا ان میں اور اضافہ کر کے 10 کئی جگہوں پہ آتے ہیں، اور قرآن کے اور مقامات کے اوپر یہ بار بار قرآن میں ذکر ہوئے ہیں۔ تو گویا یہ ایک جو اچھا مسلمان ہے، اچھا مسلمان بننے کے لیے یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں۔ ہر بندہ اپنے اندر دیکھے کہ اس کے اندر یہ 10 خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے، وہ اپنا محاسبہ خود کرے۔ نمبر 1 پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے شرک سے بچنا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ دیکھو دنیا میں اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ قتل ہے، قتل کے بارے میں آتا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دینا۔ زنا ہے، زیادتی ہے، بے ایمانی ہے، جھوٹ ہے۔ کسی کو پہلے بیان نہیں کیا، سب سے پہلے بیان اللہ تعالیٰ نے، اور ہر جگہ قرآن میں پہلے بیان ہی توحید کا ہوتا ہے۔ شرک سکا ہوتا ہے، گناہوں میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کی کوئی معافی نہیں۔ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر گیا تو کر گیا، دنیا میں توبہ ہے، لیکن جب جان نکل گئی اس کی معافی نہیں ہے۔ دوسرے گناہ جو ہیں اللہ کہتا ہے کہ ساتھ لے کے چلا گیا، میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، یعنی وہ پھر تولے گا، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو تول لیتا ہے۔ ایک میں عمل کرتا ہوں، 1 لاکھ روپیہ میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں، 1 لاکھ روپیہ یہ بھی کسی غریب کی مدد کرتا ہے، ہمارا ثواب برابر نہیں ہے، پیسے برابر، ثواب برابر نہیں ہے۔ اللہ اس کے دل کو جانتا اور میرے دل کو بھی جانتا۔
کتنا تقوی ہے، کتنی نیت ہے، کیا نیت ہے، ہر چیز کو دیکھ کے اللہ جو ہے وہ اس کو ثواب دے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ ہی ہو جائے، لاکھ روپیہ بھی دے دیا، گناہ بھی کھٹ لیا، یعنی اس نے نمائش کے لیے دیا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میں بھائی میرے کو پیسے نہیں، جب میں بندہ بڑا نیک ہاں، یا کوئی بھی شو واسطے گناہ ہو گیا، وہ لاکھ روپیہ کسی کام نہیں آیا، الٹا گناہ ہو گیا۔ تو نیکی کرنا اچھی بات ہے، لیکن نیکی اللہ کے لیے کرنا اصل اجر و ثواب وہ ہے۔ اگر ہم کسی اور مقصد کے لیے نیکی کر رہے ہیں تو وہ ختم، اس کا کوئی ثواب اجر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا کہ اس نے کوئی زیادتی کی کسی سے، تو یہ خود کتنا مجبور تھا، اور کسی نے زیادتی کی آکڑ کے لیے، وہ دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں نے زیادتی کی ہے، یہ دونوں طرف ہے، نیکی کی طرف بھی ہے اور برائی کی طرف بھی۔ تو اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ اس لیے میرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس غلطی سے بچا جائے جس کی معافی ہے ہی نہیں، تو کم از کم کوئی ہمارا چانس تو رہے نا۔ اور دوسرا اس لیے بھی اس کی زیادہ بات ہوتی ہے کہ قرآن بھی اس پہ زیادہ بات کرتا ہے، اور جو قرآن جس چیز پہ زیادہ بات کر رہا ہے ظاہر ہے وہ اہم چیز ہے، اس کا وزن جتنا ہے اتنی بات ہوتی ہے۔ جو ایک جس کا یہ کلام ہے اس کو پتہ ہے کس چیز کا کتنا وزن ہے، کون سی چیز کتنی اہم ہے، اس حساب سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس پہ اتنا زور دیا جاتا ہے۔ جو جتنی چیز اہم ہوتی ہے اس پہ اتنا ہی زور دیا جاتا ہے، بس نا۔ تو لہذا اللہ رب العزت تو آگے پیچھے ہر قسم کا علم رکھتا ہے، آنے والے وقت کا بھی علم رکھتا ہے، پیچھے جو کچھ ہو چکا اس کا بھی اس کو علم ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے۔ تو جب اس نے ہر جگہ پہ یہ توحید کا ذکر کیا ہے اور شرک سے ممانعت کی ہے، تو اس نے اپنے علم سے کی ہے، تو اس سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں ہے، یعنی اسی پہ زیادہ ڈاکہ ہونا۔ اس لیے قرآن بھی اس کی ہر جگہ اس کی پکار دے رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، اللہ ہم سے کہلواتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے۔ ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگیں گے۔ اب بات تو پیچھے ہو چکی ہے، تیری ہی عبادت کریں گے، مدد اسی میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے پھر سے بات کر دیا کہ اس کو علیحدہ کر کے بیان کیا کہ ایاک نستعین، مدد بھی تجھی سے مانگے، حالانکہ مدد مانگنا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ سارا کام ہی اس پہ ہونا ہے۔ ایاک نستعین، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہوں، ہے کوئی؟ لیکن کروڑوں مسلمان ملیں گے جو کہیں گے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے اس کو علیحدہ بیان کیا۔ حکمت دیکھیں، مدد مانگنا کیا ہوتا ہے جی؟ دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ دعا کی شکل میں مدد ویسے اگر مدد مانگتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہے۔ دعا کی شکل میں جب ہم مدد مانگتے ہیں، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، یہ سارے ہی عالم مانتے ہیں۔ بعض چیزوں کو عالم نہیں مانتے، اس کو ہم اور طرح سے بیان کرتے ہیں۔ یہ ساتھ میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ساری مان، کہ اس پہ کوئی اختلاف نہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی سب سے بڑی دعا جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ تو دعا جو ہے عبادت ہے،
اور مدد مانگنا بھی عبادت ہے. گویا ہم عبادت کر رہے ہیں، جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہا ہے. کتاب تو ہماری ہے نا، خطاب ہو رہا ہے یہودیوں کو. کتاب کس کی ہے؟ ہماری. تو خطاب یہودیوں کو ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ان کی بات بتائی جا رہی ہے، خطاب ہمیں ہے. ان کو بھی سمجھ لے کہ خطاب ہو رہا ہے اور ہمیں بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری کتاب ہے. اگر صرف انہیں خطاب ہوتا تو ان کی کتاب ہوتی. کتاب ہماری ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سب سے بڑی نحوست اور سب سے بڑے جرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ. اور بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر ہم کسی اور سے مدد نہ مانگے تو کیا ہم مر جائیں گے؟ یہ فرقے بنے ہوئے ہیں نا، یہ وہابی ہیں، وہ نہیں مانگتے. کیا وہابی مر گئے ہیں؟ کیا وہ ہم سے کمزور ہیں؟ کیا وہ ان کے بچے لولے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ کیا ہے ان کو؟ ہمارے اگر 4 ہیں تو ان کے 10 ہیں. ہمارا اگر 4 بیمار ہے تو ان کے 3 بیمار ہیں. یا برابر یہ کام، یوں ہی کہہ لو. اگر ہم بھی نہ مانگے کسی اللہ کے سوا کسی اور سے تو ہمیں تکلیف پہنچ جائے گی، انہیں نہیں پہنچ رہی. مثال سامنے ہے. تو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں. اتنے آنے نے پوڑی نہ ہوئے تو کوٹھے تو نہیں چڑھا. وہ کوٹھے تو چڑھنے کی لوڑ ہی نہیں. اللہ دے حصے بیٹھا ہے، تھوڑے دل چ بیٹھا ہے. جتھے بھی پکارو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے طرف کوئی 1 قدم آئے میں 70 قدم ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انتظار کرتا رہنا ہے، بھڑا بندہ ہے کدی توبہ کر لے گا. تو جدوں وہ توبہ کرتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کے سارے ہی گناہ معاف کر دیتے. معاف ہی نہیں کرتے، ان کی نیکیاں بنا دیتے. وہ کرتا برائیاں رہا ہے. یہی ہے نا کہ شرک کے علاوہ میں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا. ایک گناہ گار بندہ ساری عمر گناہ کرتا رہا ہے، اینڈ پہ جا کے آخری مہینے میں اس نے سچی توبہ کر لی ہے تو اس کی سارے گناہ جو ہیں وہ ساری نیکیاں بن گئی ہیں، تو اللہ نے بخشے گا نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم اس کے بغیر بچ سکتے ہیں کہ کسی اور سے مدد نہ مانگے. بچ سکتے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. پھر کیوں نہیں بچتے؟ کیا اللہ نے کہیں حکم دے دیا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے؟ لیکن یاد رکھیں ہمارے 90% مسلم اس میں مبتلا ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کیوں مبتلا ہیں؟ کہ ہمارے جو عالم ہیں وہ اس کا درس دیتے ہیں، وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ شرک نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں چلو نہیں ہے شرک، مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے مان لیں نہیں ہے شرک، ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے مثال موجود ہے، وہابی نہیں کرتے. کیا بگڑ گیا ان کا؟ چلو ان کو تو مسلم ہیں چھوڑ دیں. یہ جو دیگر لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، وہ اگر اتنا بڑا شرک کر رہے ہیں، یہ ہمارا شرک جو ہے نا یہ صریح نہیں ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایک غلطی لگی ہوئی ہے، لیکن غلطی جو جان بوجھ کے کرتا ہے وہ اس کی معافی تو نہیں ہے نا. ہاں مولویوں کے تھے چڑھ کے کوئی عام بندہ جو ہے وہ ایسا کرتا ہے اس کی معافی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اس کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، وہ سوچے. اگر وہ ڈٹا ہی رہے کہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھائی اپنے عقیدے کے اوپر اتنے پکے ہیں، ہمیں تم آیتیں سناؤ، ہمیں تم حدیثیں سناؤ، ہم نے نہیں چھوڑنا اپنا عقیدہ. ٹھیک ہے کہتے ہیں مانتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ جو ہے نا اس کو نہیں ہم نے چھوڑا. تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ وہی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. کہ
ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ مور لگا دی ہے، وہ خود ہی اپنے دشمن بن گئے۔ بھائی عقل دی گئی ہے، سمجھ دی گئی ہے، دنیا میں تھوڑا سا تمہیں ٹائم ملا ہے، اس میں سمجھ بوجھ سے کام لو۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کوئی تحقیق کرو، اسلام سچا دین نہیں ہے، چھوڑ دو۔ جب ہم ہندوؤں کو کہتے ہیں تمہارا دین سچا نہیں ہے، اس کو پڑھو یہ سچا ہے، چھوڑ دو اپنا، تو ہم اگر ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ اگر یہ نہیں سچا میں بھی چھوڑ دوں گا، پھر ہی اس پہ اثر ہوگا نا۔ نہیں تو وہ کہے گا بھائی میرا یہ ہے، میں تو اس کی طرف ہوں، تم چھوڑتے ہو؟ کہیں گے نہیں چھوڑتا، تو کہے گا میں کیوں چھوڑوں؟ بھائی جب کسی کو تبلیغ کرنی ہوتی ہے اترنا پڑتا ہے میدان کے اندر۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا تھا مجھے قرآن کے خلاف، انسانیت کے خلاف قرآن میں ایک بھی آیت بتا دو میں اسلام چھوڑ دوں گا، پھر وہ دوسروں پہ اثر ہوتا تھا۔ آج ہمارے منہ سے ویسے نکلے میں اسلام چھوڑ دوں گا، وہ یہ مطلب یہ تو نہیں میں چھوڑ دیا، لیکن لوگ ادھر ہی فتوے لگا دیں گے، زبان پہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے، کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بات کرنی پڑتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ بھائیو، یہ بہت بڑا جرم ہے، بچ جاؤ اس سے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے، آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی تم سمجھتے اسے ٹھیک، مانگو ان سے، میں نہیں جاتا، مجھے ضرورت نہیں۔ ہم پھنستے کیسے ہیں؟ پھنستے ایسے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، اللہ آزمانے کے لیے تکلیف دیتا ہے۔ وہ اس نے یہودیوں کو کہا نا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، مچھلیاں زیادہ آتی تھیں آزمانے کے لیے، تو وہ انہوں نے وہ پھر برا طریقہ استعمال کیا، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اسی طرح سے اللہ آزماتا ہے، ہمیں کوئی پیٹ درد ہو گئی، وہ آرام ہی نہیں آ رہا دوائیوں سے، اب کسی نے بتایا کہ فلاں دربار پہ جائیں تو ادھر جو ہے جا کے منت مانیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، اللہ کر دیتا ہے، اللہ نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا ہے۔ جب آپ نے پہنچ جانا ہے اللہ نے کہنا چل موجے گا، ٹھیک ہو گیا، لیکن میں نے تیرا جو ٹیسٹ لینا تھا وہ لے لیا ہے، اس میں تم فیل ہو گئے۔ ہو بھی سکتا ہے لوگ آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا یار، وہ میں ادھر چھڑے گیا تریاری میں نہاتا ہوں، گوڈیاں دیا پیڑاں کدھر رہی ہیں ہی نہیں، ہو بھی سکتا ہے ٹھیک۔ بھائی تم ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہو، یہ کتنی زندگی ہے، کوئی 2-4 سال اور جی لو گے، بالآخر تو جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں رسید چھوڑتا ہوں کرو، تو یہ اس میں دھوکے میں کبھی نہ آئے، یہی تو امتحان ہے۔ کہو میں مر جاؤں گا لیکن کبھی بھی کسی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ، دعا کراؤں گا کہ ایکسٹریم پہ نہیں جانا، کہ آپ کسی جا سکتے ہیں اللہ والے کے پاس، اس سے دعا کرائیں۔ ہاں وہ فوت ہو چکا ہے، پھر جا کے اس کو کہیں کہ کر کچھ، پھر نہیں ہے، وہ ختم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کا دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے، صاف فرمایا، یہ اور جہان ہے وہ اور جہان، زندہ بھی ہوتے ہیں، ہم سے اللہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ اور جہان ہے۔ ایتھوں دا جڑا پاسپورٹ اپنا شناختی کارڈ ہے وہ امریکہ نہیں چلے گا، وہ کہیں گے اتنے کتنے تو آ گیا، ساڈا ویزا لینا ہی، ساڈے قانون اپلائی ہونے، اتنے اور قانون نے، اتنے اور قانون۔ ایسے طرح ہی وہ ایک ملک ہے، اسے دھرتی دے اتنے یہ دھرتی تو تھلے ٹر جاتا بندہ یا اتنے ٹر جاتا، پتہ نہیں کتنے جاتا۔ اللہ نے سانو سوچن تو بھی منع کیتا کہ تسی یہ بارے نہیں سوچنا زیادہ، بس جنہ دا چڑے وہ ایمان لیاؤ یہاں چیزاں سے زیادہ۔ تو بھائیو بات یہ ہے کہ شرک سے بچنا ہے، ہر صورت بچنا ہے۔ آپ کے کوئی کاٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی کر دینا تو میں کہتا ہوں اس سے بچنا ہے، پھر بھی نہیں مان۔ نبیوں کی زندگی پڑھ لینا، کیا کیا نہیں ہوا، نبی تو دور کی بات ہے، اماموں کی زندگی پڑھ لیں، اماموں کو ہم مانتے ہیں، ان کی زندگی پڑھ لیں کیا کیا ظلم نہیں ہوئے۔ ایک طرف حکومتی عہدے ہیں، حکومتی جو ہے وہ عنایات ہیں، عزت ہے، جج بنایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بننا۔ امام ابو حنیفہ کو ہے تمہیں جج بناتے ہیں،
سزا کیوں ملی ہے کہ میں نے نہیں بننا؟ سزا دو وہی سے. آج ہم رو رو کے پیٹ پیٹ کے مر جاتے ہیں, کرسی مل جائے, ایم پی اے بن جاؤں اور جج لگ جاؤں, مجھ سے کروڑ روپیہ لے لو, جج لگا دو. ان کو کہتے تھے جج بنو, انہوں نے کہا نہیں بننا ہے, ان کو جیل میں ڈالو. کیوں نہیں بن رہا؟ اندازہ لگا. انہوں نے کہا نہیں بننا میں, تو نے مجھ سے فیصلے نہیں میری مرضی کی, میں اپنی مرضی میری چلنی نہیں, تو نے کہنا ایسے کر, تم مجھے کرنا, میں گناہ گار, میں اپنی آخرت خراب کروں, نہیں میں بنتا. یہ ایسے ہوائی باتیں نہیں ہیں, تاریخ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ وقت نے سزائیں دی ہیں, نہیں بھائی میں نہیں ایسا کروں گا. ایمان بچانا بڑا مشکل ہے, یہ سوکھی چیز نہیں ہے. ایمان بچانا, ہم تو سارا دن دنیا میں کھپتے رہتے ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, ایمان کی فکر ہی نہیں ہے. ایمان بچانا بہت مشکل ہے. تو ایمان کی سب سے پہلی نشانی جو ایسی ہے کہ وہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے, وہ ہے توحید, شرک سے بچنا اور توحید پر رہنا. تو اس پہ ہی سب سے زیادہ ڈاکہ مارا جاتا ہے. ہمارے بڑے بڑے علماء, پھر سوکھا تو نہیں ہے نا, سوکھا ہے کہ نمرود نے جب حضرت ابراہیم کو جلایا, نعوذ باللہ آگ جلائی, بہت جی آگ جلائی, آپ سنتے رہتے ہیں, وہ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جبریل علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا کہ میں مدد کروں کچھ. جب وہ مجنیق میں ڈال کے پھینکنے لگے نا, تو انہوں نے کہا میں کچھ مدد کروں. انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے نا, خود ہی مدد کرے گا, خود ہی مدد کرے گا. تو پھر ایسی مدد آئی جب منجنیق سے چلایا انہوں نے گولے کی طرف, تو پہلے ہی آگ جگہ ٹھنڈی ہو جا, ٹھنڈی ہو گئی. یہ ہے ان کا عقیدہ. آگ میں پھینکنے لگے ہیں, وہ آگ جس کے اوپر سے پرندہ گزرے تو جل کے نیچے گر جائے, اوپر سے 40 فٹ 40 میٹر شاید 40 ہاتھ اوپر جائے پرندہ اڑ کے, تو اتنی اس کا تپش ہے, نیچے گر جائے جل کے. اور ان کو پھینکنے لگے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جبریل تیری مدد کی بھی ضرورت نہیں. آج دیکھنا یہ ہے کہ وہ محبوب مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ, وہ بچائے گا مجھے, تو کیوں فکر کرتا ہے, جا اپنا کام کر. یہ ہے مسلمان کا ایمان, یہ ہے طاقت جو ہم چھوڑ چکے ہیں. گلی گلی منگتے پھر رہے ہیں, کوئی اس دربار پہ الٹا پڑا ہے, کوئی اس دربار پہ الٹا پڑا ہے. حکمران ہمارے امریکہ کے آگے الٹے پڑے ہوئے ہیں, کوئی کہیں پہ الٹا پڑا ہوا ہے, وہ کافروں کے آگے الٹے پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی یہ غیر اللہ نہیں ہے, یہ تو اللہ والے ہیں, ان سے مانگنا چاہیے. امت کو دھوکہ دے, پتہ نہیں کیا کیا قرآن سے ہی آتے گڑ گڑ کے, پتہ نہیں کیا کیا کر کے, تو کہتے ہیں نہیں یہ شرک نہیں ہے, مانگو ان سے, یہ دیتے ہیں, یہ نوازتے ہیں, یہ ان کے بغیر تو اللہ نہیں دیتا. اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ وسیلہ کہا ہے. وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے. وسیلہ یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ نے اللہ سے مانگنا ہے, یہ وسیلہ ہے. یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہنا الٹے ہو کے ادھر تلاش کر لینے رزق, یہ وسیلہ ہے. وسیلہ جائز ہوتا ہے, لیکن یہ غلط طرف لے کے جاتے ہیں, وہ تو شرک ہوتا ہے. اس کا تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ دوسروں سے مدد لو, یعنی اس طرح سے مانگنا نہیں ہے جس طرح سے اللہ سے مانگتے ہیں. یعنی اللہ سے کیسے مانگتے ہیں, کہیں بھی کسی بھی وقت نظر نہیں آ رہا, اللہ آسمان پہ ہے, ہم جہاں مرضی جدھر مرضی مانگتے ہیں. اس طرح سے لوگ اپنے پیر سے مانگ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں انہوں کا پیچھے ہاتھ ہے ساڈے, وہ کسی وقت بھی سانو ویخ رہے ہیں ہر ٹائم. نظراں تو وہ اپنی نظراں نہیں بند کرتے, سوندے ہی نہیں. کوئی ہے ایسا پیر جڑا سوئی نہ, وہ بہاولپور چ بیٹھا ہے, تو مریض اتنے ہی ہوشیار ہوا کہ وہ وہدے نے پہ
بھائی یہ تو اللہ کی صفت ہے. ہاں مری پیر سامنے ہوئے کہو اللہ لو میرے واسطے دعا کرو, جڑا تمہیں رزق دیندا ہے انہوں دعا کرو مینوں بھی رزق دے. ٹھیک ہے, ان کا احترام کرو, فوت ہو گئے ہیں ان کا احترام کرو, ان کی عزت کرو, ان کی تعلیم پہ چلو جو قرآن کے مطابق ہے, اور ان کا ذکر کرو, ان کا بہت زیادہ احترام کرو, لیکن حد سے نہیں گزرنا, ان کو اللہ والی صفت پہ نہیں لے آنا. مدد کرنا غائب میں اللہ کی صفت ہے, وہ صرف اللہ سے ہے. ہاں ظاہری طور پر تم کسی سے بھی مدد لے سکتے ہو. یہ دیکھیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں مشکل دور کرنے والی بنائی ہیں. مثلا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, آپ 1122 پہ فون کرتے ہیں, گاڑی آ جاتی ہے, تو کیا ہم کبھی ان کو کہا ہے کہ یہ مشکل کشاں ہیں؟ سورج سب سے بڑا ان کے معنوں میں مشکل کشاں ہے. ٹھیک ہے جی, سورج نہ ہو تو آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے, درخت نہیں اگ سکتے, سبزہ نہیں ہو سکتا, انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. آپ کو وٹامن ڈی دیتا ہے, آپ کو روشنی دیتا ہے, آپ کے کام چلتے ہیں, بجلی بھی بنا کے اب دے رہا ہے. تو کبھی ہم نے کہا کہ اے سورج کر مدد, اے سورج کر مدد. وہ انہاں مولویاں نے لکھا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد مانگو نماز اور صبر سے. وہ نے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے خود حکم دے رہا ہے کہ نماز تے صبر کولوں مدد منگو. تو نماز صبر کولوں مدد مانگ سکتے ہیں, تو ولی اللہ جڑا قبر دے وچ وہ نہیں مدد وہ دے کول نہیں مانگ سکتے. اندازہ لگاؤ, وہ تے کوئی جسم ہی نہیں نا, وہ تے ایک کیفیت کا نام ہے. صبر کوئی جسم ہے, کوئی بت بنیا صبر, وہ تے ایک کیفیت کا نام ہے. اے وسیلہ ہے کہ مدد منگو نماز تے صبر کرو, یعنی صبر تے نماز وسیلہ ہے. نماز پڑھو, صبر کرو تے اللہ مدد کرے گا. اے وسیلہ ہے, اینو آندے نے وسیلہ. اے وسیلہ سمجھدے نے بابے اور کولوں منگو, بابا قبر چوں ہی جڑا نا وہ اللہ کو دعا منگے گا تو اللہ دے دے گا. وہ بھئی وہ کٹ آف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی واضح حدیث ہے. تو ساری بات آج اسی پہ ہو گئی ہے. ٹائم تقریباً کمپلیٹ ہو گیا, لیکن میں جلدی نہ ایک دو آیت کور کر دیتا ہوں. تو کیونکہ یہ بات بہت بڑی ہے, اس پہ آپ کو لوٹا جانے کا اندیشہ ہے, اس لیے میں بات کرتا ہوں. انہوں نے ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ جب آپ نے سننا ہے نا ہل جانا ہے اپنے اندر سے. سارا باز تو غلط کہتا ہے, ایسی باتیں بتائیں گے. لیکن اگر کوئی کسی کو یہ بات بتائے وہ مجھ سے آ کے جواب لے, پھر میں اس کا جواب دوں گا نا, پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا. کئی لوگ جواب نہیں لیتے, پھر وہ کہتے ہیں نہیں بس وہ فیصلہ ادھر ہی کر لیں. کاؤنٹر ویریفائی کریں. جب تک کاؤنٹر ویریفائی نہیں ہوگی آپ نتیجے پہ نہ پہنچے, اور نہ پہنچ سکتا ہے کوئی. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہی تو ایمان ہے, یہی تو اسلام ہے. اس سے پیچھے ہو گئے تو بس آگے کچھ بھی نہیں. اور یہ 8 حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس میں ایک تو توحید پہ چلنا ہے, دوسرا جو ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے, ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح سے, ایسے الفاظ میں, ایسے لہجے میں بات کرنی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرنی ہے. نماز کی کوئی معافی نہیں ہے. مسلمان ہے ہی نہیں ہے وہ جو نماز نہ پڑھے, یہ یاد رکھ لیں. یہ پکی بات ہے, جو پکا نمازی نہیں ہے وہ پکا مسلمان نہیں ہے. واضح احادیث ہیں, واضح آیات ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. تو فرق مٹ گیا تو پھر وہ تمیز بھی ختم ہو گئی. اس لیے نماز بہت ضروری ہے بھائیو. نماز توحید کے بعد نماز کو پکڑ لیں اور باقی خوبیاں آہستہ آہستہ اپنے اندر پیدا کریں. تو سب سے بڑا جو رجسٹریشن ہے نا اسلام کی, وہ توحید ہے. یعنی داخلہ, اسلام کے اندر داخلہ لینا ہے تو توحید پکڑ لینی. اس کے بعد حاضری لگوانی ہوتی ہے نا,
جب داخلہ ہو جائے اسکول کالج کسی ادارے میں آپ ملازم ہیں اور نوکری مل گئی ہے، وہ ہے توحید، وہ مل گئی ہے آپ کو نوکری، اس کے بعد آپ نے حاضری لگانی، حاضری نہ لگائیں تنخواہ نہیں ملتی، نکال دیتے ہیں وہ نماز ہے، حاضری نماز سے لگے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اندر آپ کام کیسا کرتے ہیں، وہ یہ ہے بالوالدین احسانا ذی القربی والیتامی والمسکین، یہ سارا جو ہے وہ اندر کام ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے تو وہ کہتے ہیں حاضری تو لگی، بندہ تو اتنے موجود سی نا، چلو یہ چھوٹ دیو۔ وآتوا الزکات، زکات ادا کرنی ہے۔ اے 8 حکم اللہ تعالیٰ نے اتنے بیان کیتے ہیں۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پیچھے بات ہو رہی تھی یہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا تو کیا ہوا، پھر تم وعدے سے پھر گئے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم اپنے وعدے سے پھر گئے مگر چند لوگوں کے، تھوڑے سارے لوگ جو ہیں قائم رہے، اکثر لوگ اپنے وعدے تو پھر گئے، انہیں کام نہیں کیتے، انہیں بچڑے کی پوجا بھی کی، ٹھیک ہے، انہیں اگے جڑا اور بڑا کچھ کیتا، اگے اللہ تعالیٰ بیان بھی فرما رہے ہیں۔ تو وَإِذْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہے آئی پھرنے والے، اور تم ہے آئی منہ موڑنے والے، یعنی ان کی اللہ تعالیٰ نے خصیت بیان کر دی ہے، ان کی عادت بیان کر دی ہے۔ ہمارا بھی حال یہی، اس لیے ہمیں سنایا جا رہا ہے، جب کسی کی بات بچے کو سناتے ہیں نا تو اس کو سنانے کا مقصد ہوتا ہے، وہ کسی کی بات نہیں سنا رہے ہوتے، اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں ان کی بات سنائی جا رہی ہے تو سمجھایا ہمیں جا رہا ہے کہ تم بچ جاؤ، تو ہمیں یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ بڑی اہم اور واضح آیت تھی، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کر رہے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ تَشْهَدُونَ، یہ آخری آیت۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا تم سے عہد، یہ اور عہد بات پھر آ گئی ہے، میثاقکم پکا، لا تسفکون کہ نہ بہانا، دماءکم اپنوں کا خون، ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہانا۔ یہودیوں کہا جا رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ اپنوں کا خون نہیں بہانا، یعنی اپنوں سے لڑائی نہیں کرنی۔ ولا تخرجون انفسکم، اور نہیں نکالنا اپنوں کو، من دیارکم ان کے شہر سے، ان کے ملک سے نہیں نکالنا۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، تم نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا۔ وانتم تشہدون، اور تم اس کے گواہ ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون، پھر تم نے قتل بھی کیا انہیں، بہرحال یہ نیکسٹ میں بیان کریں گے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا پکا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنوں کو ملک بدر کرو گے، تم نے مان لیا اور تم گواہ ہو اس کے، تو آگے اللہ تو فرماتے ہیں کہ تم نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے 12 قبیلے تھے، جب انہیں پتہ ہو گئی تو یہ پھر آپس میں لڑنے شروع ہو گئے، اور آپس میں جب لڑتے تھے تو وہ جو کمزور ہوتا تھا وہ بھاگ کے غیر مسلموں، غیر یہودیوں کے پاس پناہ لیتا تھا، یعنی وہ پھر ملک سے بھی نکالا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا پروردگار عالم، یہ دنیا کو تو نے امتحان گاہ بنایا ہے، یا اللہ سخت امتحان گاہ بنایا ہے، یا اللہ اتنا بڑا امتحان، اتنی سختیاں، پروردگار ہمیں استقامت عطا فرما۔ یقیناً اگر تو نے ہمیں استقامت عطا نہ فرمائی تو ہم دھوکہ کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یا پروردگار انسان تو کمزور ہے، پروردگار ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان مشکلات، ان آزمائشوں سے بچ کر نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العزت ہمیں ایسا دل عطا فرما جس پر حق واضح ہو جائے۔ یا پروردگار قرآن کے صحیح حکم کو، صحیح مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العزت اس کی برکت سے ہمارے کام بنا دے۔ پروردگار یا اللہ تیرے دربار میں کیا کمی ہے،
اگر تو ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرما دے، دنیا میں بھی خوشحالیاں عطا فرما دے، دنیا میں بھی رحمتیں عطا فرما دے، تو تیرا کیا جاتا ہے پروردگار؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں ہم پر آزمائشیں آئیں اور پھر ہی تو ہمیں انعام دے۔ یا اللہ ہمیں آسانیاں دے کر بھی تو انعام دے سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے نبی کی دعا بھی یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا پروردگار اس دعا کو، ہمارے نبی کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ یا پروردگار ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں دے اور جنت کے تو ہم دل و جان سے یا اللہ چاہت رکھتے ہیں۔ یا پروردگار ہمیں جو مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں، اگر کوئی بیمار ہے، کسی کا گھر والا کوئی شخص بیمار ہے، یا اللہ اس کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ کوئی معاشی مسائل میں گرا ہوا ہے، یا اللہ اس کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کے جو فوت شدگان ہیں، کسی کا کوئی بھائی ہے، کسی کا کوئی بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، دادا دادی ہے، یا اللہ ہم ان کے صدقہ جاریہ ہیں، یا اللہ ہماری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اس دعا کی برکت سے انہیں جنت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کی قبر میں ان کو راحت عطا فرما، ان کی سزائیں معاف فرما، انہیں بخش دے۔ یا پروردگار ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، ہمارے دلوں کو کھول دے۔ یا اللہ ہمارے حق میں حضرت موسیٰ کی یہ دعا قبول فرما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ ہمارے حق میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرما، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہمارے نبی کی یہ دعا بھی قبول فرما، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا پروردگار اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہماری اس محفل اور مجلس میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نفوس قدسیہ سے مدد فرما۔ یا اللہ اچھے لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف مائل کر دے۔ یا اللہ اس کمرے کو بھر دے۔ پروردگار زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قرآن سمجھنے کی اس کلاس میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔